باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صوبیہ کتنی بنی آپ کی ڈش یہ بتائیں؟ آلموسٹ جو ہماری چکن تھی وہ ریڈی ہے یہاں پر. زبردست. اور براؤن شوگر کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیکسچر جو ہے وہ براؤن شوگر کی وجہ سے آیا ہے. جلا ہوا نہیں ہے یہ؟ جلا ہوا نہیں ہے یہ. جو ہمارا اسٹیک کا جو ہم کہتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے، جبکہ چکن کا میں نے بتایا اسٹیک ہوتا نہیں ہے. جو گرل چکن کے اوپر جو یہ جو ریڈ آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ بیک کریں تبھی آتا ہے، ویسے بھی آتا ہے. اگر آپ اس کو فل آنچ کر کے تھوڑی دیر اس کو گھمائیں تو وہ یہ ٹیکسچر آ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. پھر دوسری جگہ ہمارا یہ جو ساس تھی مشروم ساس وہ آلموسٹ ریڈی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو میش پوٹیٹو ہے میں نے میش کر لی ہے، اس میں اب کریم اور بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کر مکس کر لوں گی. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈرنک کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ اچھا ڈرنک آج ہم بنا رہے ہیں شیک. ہم نے بہت پیے ہیں. واٹر میلن شیک آج میں بنا رہی ہوں. واٹر میلن شیک؟ جی بالکل. اچھا تو اس میں کیا آپ کچھ ڈالنے والی ہیں، دودھ ڈالنے والی ہیں؟ ہاں بالکل. یہ میں نے واٹر میلن لے لیا، دودھ جائے گا، تک ملنگا جائے گا، جامع شری جائے گا، اور شوگر تب ڈالیں گے جب آپ کا تربوز پیکھا ہوگا، ورنہ ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. اچھا یہ میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ واٹر میلن شیک، اور اب ٹیسٹ دیکھ کے بتائیں گے. اس کے علاوہ ٹینگ یہاں پر موجود ہے. ٹینگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو اس وقت میں صورتحال چل رہی ہے اس میں بیسٹ ڈرنک ہے یہ، کیونکہ اس وقت میں قوت مدافعت کی بہت ضرورت ہے اور اس میں وٹامن سی ہوتا ہے. تو جو آج کل کے حالات ہیں اس کے حوالے سے بہت اچھا. اس کے علاوہ ویسے ہی بڑا ریفریشنگ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وٹامن سی بہت ہوتا ہے، تو اس کو بالکل استعمال کیجیے. نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج نشست پہ موجود ہیں محمد حسین نگری، اور ان سے درخواست کروں گا کہ منقبت پیش کریں. مولا علی علیہ السلام کی شان میں چند منقبت کے اشعار آپ کے سماعتوں کو خزاں. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. جہاں ذکر علی چھڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. ماشاءاللہ بہت خوب بھائی، بہت پیاری آپ کی ماشاءاللہ آواز، بہت
اچھے آپ نے الفاظوں سے وہ کیا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آپ بیٹھے، اور یہ ہم نے بہت سی دفعہ دیکھا بھی ہے۔ افضل بھائی میری بات اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی آپ سے کہ جب آپ منقبت پیش کرتے ہیں اور حضرت علی کی شان اس میں بیان کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ذاتی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ جی قوالی کا جو آغاز ہے، حضرت امیر خسرو نے قوالی کا آغاز من کنت مولا قول سے رکھا ہے۔ اس کو ہم قوالی قول بیان کرنے کو ہی کہتے ہیں۔ اب اس صنف کو لے کے کوئی گانے گائے، کوئی عشق کی بات کرے، کوئی عام بات کرے، کوئی مذاق کرے، کچھ کرے، تو وہ اس کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی صنف ہے وہ قول بیان کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی نا۔ جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہی قول سے شروع کرتے ہیں، اے من کن تو مولا۔ یہ حضرت امیر خسرو نے ہی اس کے راگ کو بھی تیار کیا ہے، طبلے کو بھی مردنگ کو کاٹ کے طبلہ بنایا ہے، کیونکہ برصغیر ہندوستان کے اندر لوگ مردنگ پہ بھجن پڑھا کرتے تھے، ہندو لوگ۔ تو حضرت امیر خسرو نے کچھ ایسا نہ لگے کہ یہ مشابہت دے کہ وہی ساز ہیں، تو مردنگ کو کاٹ کے طبلہ بنا دیا۔ تو طبلہ بنا ہی قوالی کے اس ضرب کے لیے، بالکل یہ تو اس کے آلات ہو گئے نا۔ اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں ہم قول میں پڑھتے ہیں من کنت مولا کا، ہم نے یہ حدیث بیان کری، اس کی تمہید بیان سے اس کو ہم سمجھانے کے لیے میوزک کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تن رباب، انسان کا جسم جو ہے وہ تاروں والا ساز ہے۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں تن رباب من کی گری سو رگے بہی سب تار تار، روم روم سر دیوت ہے سو باجت نام تہار، کہ جب تمہارا ذکر ہوتا ہے تو میرے دل میں میرے روح گواہی دیتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا پوچھا تھا امام صاحب سے، حضرت صاحب سے، کہ مولا علی مشکل کشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے کیسے پیار کرتے تھے نا، تو انہوں نے بتا دیا تھا ایک ہی مصرے میں، ایک ہی جملے میں، کہ اللہ پہ ان کو اتنا یقین تھا اور اپنے آقا پہ اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے کہا بھائی کل یہ سب کام کر کے تم وہاں آ جانا، تو انہیں یقین تھا تو آج تو میں نہیں مر سکتا، اب تو کائنات مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا مطمئن وہ سوئے۔ تو آقا سے محبت اور اللہ پہ یقین دونوں باتیں بتا دی۔ بے شک۔ تو ہم جب قوالی پڑھتے ہیں تو اس میں یہی بیان کرتا ہوں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں عبدال بھائی آپ بیچ میں زیادہ بات کرتے ہو، سمجھاتے ہو، میں نے کہا بھائی سمجھے بغیر قوالی نہیں ہو سکتی، صحیح بات ہے، میں شور کر کے تمہیں دوسری طرف لے آ سکتا ہوں۔ بے شک۔ میں چاہتا ہوں کہ قوالی کو سمجھ کے پڑھوں، میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی، اور پھر وہ ایک جو ظاہر ہے ایک فیلنگز آتی ہیں سمجھنے کے بعد وہ الگ ہی ہوتی تو یہ مصرع تو اتنا سا من کن تو مولا فاضل علی مولا ہے نا، 1 گھنٹے پڑھتا ہوں، تکرار ہوتی رہتی ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں، لوگ ایڑیاں زمین میں مارتے ہیں، وہ رقص نہیں کرتے، جو رقص کرتے ہیں وہ رقص کرتے ہیں، بالکل جو ناچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ناچنے کے لیے کھڑے، کچھ ضرب زمین پہ مارتے ہیں اپنے ایڑیوں کو کہ کیا ہوا تھا 19 رمضان کو ضرب کیوں لگی تھی، وہ اتنا بڑا وہ کون سا مسلمان تھا جو 7 نمازیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اٹھ کے ضرب لگاتا ہے، وہ کون سا مسلمان ہے، اس کی بھی تو نشاندہی ہونی تھی نا، بالکل آقا نے ساتھ اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے ساتھ شامل ہوں گے، ان کے سامنے جب ذکر علی ہوگا تو پتہ چل جائے گا، آقا نے بتا دیا کہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں وہ۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا رجانے کون سے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسا سوچ کے بھی۔ اور مفتی صاحب آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ وہ جو قاتل تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اس قاتل کی اگر آپ دیکھیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی اللہ نے انسان بنائے ہیں سب سے بدنصیب، سب سے زیادہ بدبخت اور ایک لفظ ہوتا ہے شقی القلب، کائنات میں اللہ نے 2 شخصوں کو بنایا۔ سب سے پہلے وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، جسے ناقۃ اللہ کہتے ہیں، وہ شخص ایسا بدبخت تھا جس کو بدنصیب، بدتر اور جسے کہا گیا اور شقی القلب کہا گیا۔ پھر فرمایا اے علی دوسرا شخص وہ ہوگا جو تمہیں نعوذ باللہ ضرر پہنچائے گا، تمہیں قتل پہنچائے گا۔ تو وہ کون تھا؟ ابن ملجم تھا۔ اب آپ حضرت علی کا کردار پوچھنا چاہ رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ سنیں، میرے علی نے فرمایا جب ضرب لگ گئی تو جیسے کہ بہن نے بات کی نا، فرمایا کہ دیکھو
इसको नरम बिस्तर देना, इसको गर्म खाना देना और इसको ठंडा पानी देना। ये क्या कमाल है, क्या किरदार है। ऐसे तो नहीं ना कि हुआ वली कुल्लु मोमिन, ऐसे तो नहीं फरमा दिया ना कि मेरे भी जो कातिल को पिलाए शरबत। आप ऐसी तो हर मोमिन के दोस्त नहीं है। तो मकाम ये है कि आप तो दुश्मन को ये हाल कर रहे हैं कि फरमाए इसको नरम बिस्तर देना, गर्म खाना देना और ठंडा पानी देना। और देखो, अगर मैं अल्लाह के हुक्म से अगर मुझे हयात मिली तो ये मेरा इसका मामला है, लेकिन अगर मैं अल्लाह के पास चला जाता हूँ तो देखो, याद रखना, अगर इसको कसास में कत्ल भी करना तो इसको ऐसा ना करना कि इसको तकलीफ देना, बल्कि एकदम से तलवार मार के इसकी गर्दन जुदा कर देना, एक ज़र्ब से। अब आप सोचें कि ये किरदार है मौला अली का, ये कमाल है मौला अली का। तो सोचें वो शख्स, आपको पता है ये जो जहर आलू तलवार है, तारीख में लिखा 1 महीने से इसने जहर आलू तलवार यानी कि इसको रखी हुई थी खंजर को, ताकि उनको नुकसान पहुंचा सके। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो लोग हैं ये खारजी हैं, ये इनके अंदर ईमान नहीं है, ये तो अल्लाह के दीन के भी दुश्मन है, साहबा और अहले बैत के भी दुश्मन है। तो याद रखिएगा, हज़रत अली की बात करते हैं ना, हुजूर ने फरमा दिया, मिसाल एक देना चाहता हूँ कि जब अंसार और महाजरीन को अल्लाह ताला, जब अल्लाह के रसूल भाई भाई बना रहे थे तो सब भाई बन गए। तो हज़रत अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा कौन भाई होगा? तो फरमाया, ए अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। कितना कमाल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको ये मकाम अता फरमाया। और हज़रत अली की अगर आप शान देखना चाहें ना, कि हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी, ये जो एक बात की फस्तु भी कि खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, आज मैं कामयाब हो गया, ये लफ्ज़ क्यों कहा? एक मरतबा हज़रत अली जो है बीमार हुए तो अल्लाह के रसूल अर्ज़ करने लगे, या रसूल लगता है मेरा वक्त आ गया। फरमाया, नहीं अली, जब तक तुम्हारी दाढ़ी खून में आलूद ना हो जाए तब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी, तुम शहीद नहीं होगे। ऐसा ही हुआ कि जब आप पे ज़र्ब लगी, आपके खून बहा और दाढ़ी आपकी जब बिल्कुल खून में आलूद हो गई, आप समझ गए कि आज मेरा दिन है। आपने तो ही फरमाया, आज अल्लाह ने कामयाब कर दिया। आपा बिल्कुल, मुझे तो बड़ा एक अफसोस होता है कि जो ये नशिस्त चल रही होती है इसमें जब आता है ब्रेक लेना, क्योंकि हमें मजीद जानना होता है, लेकिन ज़ाहिर है एक फॉर्मेट भी होता है और ज़ाहिर है वक्त को भी इसमें देखना पड़ता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता हूं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर सहरी तैयार हो चुकी है, शेक भी इन्होंने तैयार कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस शेक को, इसके कोई फ़वाइद हैं पीने के? जैसे आप हर कोई ना कोई खाने का या अपनी ड्रिंक के कोई फ़वाइद बताती हैं। वाटरमेलन जो है इट सेल्फ कंटेनिंग 94% ऑफ वाटर। ओके, ठीक है, तो ये जब आप सहरी में लेते हैं तो वैसे दूध भी है इसमें, तो मलंगा भी है और पानी भी है। तो ये शेक के बाद मैं प्रेफर करूँगी डोंट ड्रिंक पानी बहुत ज़्यादा। जो लोग कहते हैं वो अज़ान होने वाली 5-6 ग्लास पी लिए, तो वो नहीं लेना, क्योंकि ये एक ग्लास ही आपको पूरा दिन रिफ्रेश रखेगा। तो आप डिहाइड्रेट होने का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है चांस। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा इन्होंने शेक बनाया। मैंने फर्स्ट टाइम जो है ये शेक सुना है इस तरह का कि जी जो वाटरमेलन हमने उसके जो वो तो पिया है, लेकिन उसका शेक जो है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। जी अफजल भाई, हमारी निशिस्त पे और ऐसा हो नहीं सकता कि हम उन्हें सुने ना, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है और ये फिर हमारे लिए बड़ी बदनसीबी हो जाएगी और उन्होंने नहीं सुना है। तो अफजल भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा कि नातिया कलाम पेश करें। हेलो नातिया कलाम जी, मेरे इस प्लेटफॉर्म से मैंने जितनी भी सही ट्रांसमिशन की तो उसमें इस कलाम को ज़रूर ही पढ़ते हैं, हमेशा शुरू करते हैं। इसका मकसद होता है राग की शक्ल बनाना भी ज़रूरी होती है। जिस तरह इस सेट के ऊपर ये महराबें बनी हुई हैं, ये राग है दरबारी। और तानसेन मियाँ जो थे उन्होंने बादशाह जब चलते थे, जब उठ के वहाँ से चलते थे तो तानसेन मियाँ दरबारी राग की आरोही अमरोही किया करते थे।
تو جب ہم شہنشاہ کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، اس پہ حاضری کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے اس لیے اس راگ کو ہی چنا کہ جب حضور کا ذکر کروں تو اسی انداز سے کروں کہ کوئی بادشاہ کی سلامی کے لیے ہم اس در پہ جانا ہے۔ نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا، چلا ہوں لے کے موتی در نبی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، ہو در رسول پہ اپنا، ہاں در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، ہاں در رسول پہ اپنا، ہاں در رسول پہ ہم سب کا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی آرزوئے دیدائے پرنم نکل جائے، نکل جائے موالے کوششیں پہ ہم نکل جائے، ہمارے دل سے یا رب فکر و بیچ و کم نکل جائے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ شریف بھائی قوالی جو ہے نا وہ بار بار مصری کی تکرار کرنے سے قوالی ہوتی ہے۔ در رسول، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، محفل یہی چاہتی ہے، ہاں در رسول پہ ہم سب کا، در رسول پہ ہم سب کا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، بس مدینہ 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 مدینہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مدینہ 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 مدینہ۔ یہ کلام تو بہت لمبا ہے، پڑھتا چلے جاؤں گا پڑھتا چلے جاؤں گا۔ آپ کی آواز کو بڑا اس دفعہ ہم لوگ مس کر رہے تھے کیونکہ تھوڑے معاملات آپ کو پتہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، لیکن یہ آپ کا ایک بہت اچھا تحفہ ہے باخدا، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ رکیں، لیکن ظاہر ہے وقت قلیل ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی آواز ہمیں سنائی اور ایک تحفہ یہ میری حاضری ہوئی ہے آج کی رات۔ ایک شعر اور پڑھوں گا، ایک شعر آپ کو بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل جی۔ جب ایسی نشستوں پہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں وقت رک جائے، ہم سنتے رہیں، لیکن ظاہر ہے وقت آگے بڑھتا رہتا ہے، وقت قلیل ہے، بہت سی چیزیں مجھے اور جانی۔ آپا
حضرت علی کی شان کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں وہیں بہادری کی جہاں مثال آتی ہے تو حضرت علی سے تو زیادہ کسی کا وہ تھا نہیں، لیکن ایک اتنی بہادر شخصیت لیکن وہیں اتنے شفقت بھی، اتنا نرم بھی کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے. ہمارے ہاں تو ذرا سی کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ تو کہتا ہے کہ میں تو پوری دنیا کھا جاؤں، لیکن اتنی بڑی ہستی اور معاف کر دیتے تھے. ان کی تو بہت سے ایسے واقعات ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت علی شیر خدا کی شخصیت بڑی ہمجد تھی. بالکل. علی مومنین کے مجمع میں آتے ہیں تو امیر المومنین کہلاتے ہیں، علی متقین کی بز میں آتے ہیں تو امام المتقین کہلاتے ہیں، علی بہادروں کے درمیان میں آتے ہیں تو شیر خدا کہلاتے ہیں، علی سرزمین عرب پر آتے ہیں تو امیر عرب کہلاتے ہیں، علی رسول کے گھر میں جاتے ہیں تو داماد پیمبر کہلاتے ہیں، علی بطول کے حجرے میں جاتے ہیں تو زوج بطول کہلاتے ہیں، علی قرآن کی منزلوں میں آتے ہیں تو امام مبین بن جاتے ہیں. علی کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا، علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا. علی میدان جنگ میں آتے ہیں تو فاتح خیبر کہلاتے ہیں، قاتل مرغب و انتر کہلاتے ہیں. علی کی ایک ضرب حیدری کی جنبش دیکھ کر آسمان سے ندا آتی ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو جب ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو آپ نے کیونکہ شجاعت کے حوالے سے بات کی ہے، مولا کائنات کی شجاعت کے متعلق میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ جنگ احزاب جسے ہم جنگ خندق کہتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور جب ادھر سے عمرو بن عبدود آیا، ادھر سے مولا کائنات آگے بڑھے، یہ ایک سے ایک کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. تو حضرت علی کی عظیم شخصیت مولا کائنات عمرو بن عبدود کو تحقیق کیا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ خندق میں. عرب کا دستور یہ تھا کیونکہ وہ لڑنے مرنے کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے. تو جب عمرو بن عبدود کی بہن آئی اپنے بھائی کے لاشے پر تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا، کیونکہ وہ لوگ لاشوں کا مسئلہ کر دیا کرتے تھے، سر کو تن سے جدا کر دیا کرتے تھے، لاشوں کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، لباس بدن جدا کر لیا کرتے تھے، تلوار لے کر بھاگ جایا کرتے تھے، زرہ لے کر بھاگ جایا کرتے تھے. اب جب عمرو بن عبدود کی بہن آئی تو اس نے عجب منظر دیکھا. اس نے دیکھا کہ لاش تو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے، بالکل صحیح، صرف سر تن سے جدا ہے، صرف تحقیق کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی لاش کی بے حرمتی نہیں ہے. تو کسی بھی انسان کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کی عزت و حرمت ہوا کرتی ہے. اس نے ایک تاریخی جملہ وہاں پر کہا. اس نے کہا کہ اے میرے بہادر بھائی، میں تجھے تا زندگی روتی، ہمیشہ روتی رہتی، لیکن تو مارا گیا ہے ایک شریف انسان کے ہاتھوں، ایک ایسے عظیم انسان کے ہاتھوں کہ جس نے اپنے نفس کو اس لڑائی میں آگے نہیں لایا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. دیکھیں شجاعت کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک شجاعت بہادر وہ ہوا کرتا ہے کہ جو ہر موقع پر جنگجو ہوا کرتا ہے، لڑنے مرنے کے لیے آگے بڑھ جایا کرے. لیکن شجاعت کی اصل قسم وہ ہوا کرتی ہے کہ جہاں پر حلم بھی ساتھ ہو، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی آگے بڑھ جاؤ، مولا کائنات آگے بڑھ گئے. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہاں پر رک جاؤ، وہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رک گئے. تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دشمن کے سینے پہ سوار تھے، مغلوب کر چکے تھے، فتح کے قریب تھے، دشمن نے بے ادبی کر دی. جیسے ہی بے ادبی کی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سینے سے اتر آئے، کہا کہ اب علی کا نفس شامل ہو گیا. پہلے تو میں اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اب اگر میں نے اس کو تحقیق کیا تو اب علی کا نفس اس میں شامل ہوگا. اچھا آپ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت علی کے بہت سے قول ہم نے پڑھے، ہر قول پر اگر میرا یہ ماننا ہے کہ جن قولوں پہ ہم عمل کرنے لگے تو ہماری زندگی بدل جائے، کیونکہ ہر بات میں ایک گہرائی ہے. ہر بات میں جو قول پڑھو تو بندہ یہی کہتا ہے کہ مطلب اگر ہم بات کریں تعلیم کی، اگر ہم بات کریں بہادری کی، اگر ہم بات کریں محبت کی، اگر ہم بات کریں نفس پہ قابو کی، تو یہ سب دریا ہے حضرت علی کی جو زندگی ہے، جو ان کی شان ہے. بے شک. دیکھیں نہج البلاغہ جو کہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم سے عبارت ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ مولا کائنات کا علم نہیں ہے، یہ شریف رضی کا کشکول گدائی ہے. ان کو علم کی طلب تھی، علم کی تشنگی تھی، انہوں نے کشکول گدائی کو پھیلا دیا. چند قطرے علم کے آ گئے،
علی کا علم تو ایک بحرے بے کنار ہے. بے شک. تو جو چند قطرے علم کے آ گئے تو نہج البلاغہ تدوین پا گئی. نہج البلاغہ میں خطبات ہیں, نہج البلاغہ میں مکتوبات ہیں, نہج البلاغہ میں کلمات قصار یعنی حکمت آمیز جملے ہیں. یہ وہ حکمت آمیز جملے ہیں کیونکہ آج کل SMS کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بڑی تیزی سے بات آگے وائرل ہو جایا کرتی ہے. تو ایک مرتبہ ایک ٹین ایج بچی تھی جو مجھے کہیں ملی, اس نے کہا کہ میں جب پڑھتی ہوں حضرت علی کے اقوال کو تو مجھے لگتا ہے میری زندگی دیکھ کر, میرے معاملات دیکھ کر, میرے حالات دیکھ کر حضرت علی نے یہ فرمایا. تو میں نے کہا کہ در حقیقت یہ وہ شخصیات ہے کہ جن کے کلام میں خدا نے تابندگی رکھی ہے, جاویدانی رکھی ہے, زندگی رکھی ہے. حضرت علی کی عظیم شخصیت اور ان کے کلمات قصار یعنی حکمت آمیز جملے آج جب آپ اور میں پڑھتے ہیں اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اچھا ایک تنوع ہے نا, ویریشن نظر آتی ہے, ہمجہ شخصیت نظر آتی ہے. وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں, اللہ کا گھر جہاں پہ 360 بتوں کا بسیرا تھا, وہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن کس گھر میں پرورش اور تربیت پائی, کن ہاتھوں میں پرورش اور تربیت پائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. علی بن ابی طالب نے جب زبان کو کھولا تو قرآن مجید کی تلاوت کی. مولا کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہ مکے کی گلیوں میں وحدانیت کا, فلاح کا, نجات کا پیغام سنا رہا ہے, دوسری جانب لوگ اسے پتھر کھینچ کھینچ کر مار رہے ہیں, اس کے سر پر کوڑا پھینک رہے ہیں, اس کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں, کہ یہاں تک کہ اس کی نالین مبارک خون سے لبریز ہو جاتی ہے. مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب لوگ قتل کے در پہ ہیں, دوسری جانب وہ ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار عالم سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذرت کرتے ہیں, بد دعا نہیں کرتے, دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا فرستادہ ہوں. بے شک جی, یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہیں جو طاقت کو یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے کا نام ہے. آپ حضرت علی کی زندگی پہ غور کریں, ان کے اقوال کو پڑھیں. ایک بہادر شیر خدا اور ایک جگہ اتنے رحم دل. بات ہو رہی ہے رحم دلی کی, بات ہوتی ہے محبت کی. مفتی صاحب وقت کم ہے لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ صحابہ کرام سے حضرت علی کیسی محبت کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام کی اگر بات کی جائے تو حضرت میرے آقا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا. مراد یہ ہے کہ آپ علم کے سمندر ہیں, تو کئی معاملات میں علم کے حوالے سے جب کوئی بات آتی تو میرے آقا حضرت عمر فاروق آپ سے مشورہ لینے جایا کرتے تھے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام لینے سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میں اصل مقصود یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ علی کی شان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ خیبر ہے, خیبر فتح نہیں ہو رہا, وہ قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا. میرے نبی نے فرمایا کل اللہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب یہ صاف نشانی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے, رسول جس سے محبت کرے, اور پھر اس شخصیت کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرے اور رسول سے محبت کرے. تو یہ مقام اگر کسے ملا تو مولا علی کو ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو کہ مولا کائنات کا جو دور تھا اس میں ظاہر جمل نہروان صفین تھا, بہت شورشیں تھی, سازشیں تھی, جنگیں تھیں. کسی نے کہا کہ یا علی اس سے پہلے کی جو خلافتیں تھی اس میں امن و امان تھا, آپ کے دور میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں, جنگیں ہیں مسلمانوں کے لیے. مولا کائنات نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ ان کے مشیر ہمارے مشیر تم ہو. باخدا میں صحیح بتاؤں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آج کی نشست ختم ہو اور یہ نشست چلتی رہے تاکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے. ہم بہت شرمندہ ہیں, میں اپنی بات کروں گا کہ ہم لوگ اب ان تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل کر لیں, جو اقوال جو حضرت علی نے فرمایا ہے اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہے. ہم بہت گناہگار ہیں, اس بارے میں ضرور سوچئے گا. آج کی نشست سے اگر ہم کچھ سیکھ سکیں تو میری اس نشست کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں, اور اسی طرح آپ لوگ ہماری نشستوں میں آتے رہیں. ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ 1 سے 3 میں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.